بسم اللہ الرحمن الرحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا سبق بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ آج انشاءاللہ ہم ملتی جلتی آوازوں والے حروف کی پہچان اور ان کی عملی مشق کریں گے، لہٰذا ویڈیو کو پورا دیکھیں، کیونکہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد انشاءاللہ آپ کے ذہن میں جتنے بھی سوالات ہیں ان کا جواب مل جائے گا۔ تو سب سے پہلے آپ دیکھیں اسکرین کے اوپر کہ ملتی جلتی آوازوں والے حروف کے یہ کچھ گروپس ہیں، 6 گروپس ہیں۔ حمزہ اور عین، دوسرا گروپ تا اور طو، تیسرا گروپ ثا، سین اور صاد، چوتھے گروپ میں 2 حرف ہیں حا اور ہا، 5ویں گروپ میں 4 حرف ہیں زال، زا، ظا اور ضاد، 6ٹھے گروپ میں 2 حرف ہیں قاف اور کاف۔ پہلے گروپ کی بات کرتے ہیں اور اس کی مشق کرتے ہیں انشاءاللہ۔ تو پہلا گروپ ہے حمزہ اور عین کی آواز میں فرق۔ حمزہ کی آواز سخت اور جھٹکے والی ہوتی ہے، جیسے یعلمون، یعلمون، اور عین کی آواز قدر نرم اور بغیر جھٹکے والی ہوتی ہے، جیسے یعلمون۔ اب یہاں پر آپ نے اس کو حمزہ کی طرح نہیں پڑھنا، جیسے یعلمون یہ حمزہ ہے اور یہ عین ہے، یعلمون، یہاں پہ جھٹکا یعلمون طرح نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں پر اس کو کیسے پڑھیں گے؟ یعلمون۔ تنبیہ: عین کو ادا کرتے وقت گلا نہ گھونٹا جائے، بلکہ اسے بلا تکلف ادا کیا جائے، لیکن اگر اس کی ادا مشکل ہو تو درمیان حلق کو ہلکا سا دبا کر ادا کریں۔ اب آئیے اس کی مشق کرتے ہیں، حمزہ اور عین کی آواز کی مشق کرتے ہیں۔ حمزہ کی آواز کیسے ہوگی؟ حمزہ زبر حمزہ ا، حمزہ زیر حمزہ ای، حمزہ پیش حمزہ او، ا ای او۔ یہ خیال رکھیں کہ یہاں پر آپ نے قلقلہ نہیں کرنا، مثلا ا اے او، قلقلہ نہیں کرنا بلکہ ساکن کرنا ہے اس کو، ا ای او۔ یہ حمزہ ہے۔ اور عین کی آواز کا کیا فرق ہے؟ حمزہ زبر عین آ، حمزہ زیر عین اے، حمزہ پیش عین او، آ اے او۔ یہ پہلا گروپ تھا۔ آئیے دوسرا گروپ دیکھتے ہیں۔ دوسرا گروپ ہے تا اور تو کی آواز میں فرق کیا ہے؟ تا کی آواز باریک اور بغیر جھٹکے والی ہوتی ہے، جیسے یتلون، جبکہ تو کی آواز موٹی اور جھٹکے والی ہوتی ہے، جیسے مطلعن، مطلعن۔ اب تا کو تو کی طرح نہیں پڑھیں گے، وہ ہے یتلون اور یہ ہے مطلعن۔ اب تا اور تو کی آواز کی مشق کرتے ہیں۔ تا کی آواز ات، 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 جبکہ تو کی آواز اط، ات، ات۔ نیچے اس کی تمرین ہے یعنی مشق ہے۔ تا کے جو الفاظ ہیں وہ دیکھیں کیا بنتے ہیں، تین، آیت،
مکتبتن، ٹھیک ہے، تا کو موٹا نہیں کریں گے اس میں، جبکہ طا کو موٹا کریں گے، بطل وطن طارق، تو یہ تا اور طا میں فرق تھا۔ تیسرا گروپ، اس میں 3 حروف ہیں، ثا، سین اور صاد۔ بڑی کامن مسٹیکس ہوتی ہیں ثا، سین اور صاد کی ادائیگی میں۔ بہت سارے لوگ جو ہیں ثا کو سین کی طرح پڑھتے ہیں اور ثا کو بھی سیٹی کی آواز سے، جبکہ ان میں بڑا فرق ہے، اور صاد کو موٹا بھی نہیں کرتے، صاد کو بھی سین کی طرح پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو آئیے اس کی بھی مشق کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں انشاءاللہ کہ ان کو ہم نے کیسے پڑھنا ہے۔ تو سب سے پہلے ہے ثا۔ تو ثا کی جو آواز ہے یہ باریک اور نرم ہوتی ہے، جیسے نثرن، نثرن۔ اب ثا ادا کیسے کرنی ہے، اس پر ہماری پہلی ویڈیو وہ بن چکی ہے حروف کے مخارج کی، کہ آپ نے ثا کہاں سے ادا کرنی ہے اور کیسے ادا کرنی ہے۔ تو آپ اگر آپ نے ہماری پہلی ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ کائنڈلی اس کو ضرور دیکھیں۔ تو یہ ہے نثرن، نثرن۔ دوسرا حرف ہے ہمارے پاس سین۔ تو سین کی آواز باریک اور سیٹی والی ہوتی ہے، جیسے نصرن، نصرن۔ اور صاد کی آواز موٹی اور سیٹی والی ہوتی ہے، جیسے نصرن، نصرن، نصرن۔ یہ فرق ہے۔ میں تینوں کو اب دوبارہ پڑھتا ہوں۔ پہلے والا نثرن، دوسرے والا سین والا نصرن، اور تیسرے میں سیٹی بھی ہے اور موٹا بھی ہے، جیسے نصرن، نصرن۔ اس کو نصرن نہیں پڑھنا سین کی طرح، اور جو پہلے والا نثرن ہے اس کو ہم نے سیٹی کی آواز سے نثرن نہیں پڑھنا بلکہ نثرن ہے۔ اب ثا، سین اور صاد کی آواز کی مشق کرتے ہیں۔ ثا کی آواز اف، اف، اس۔ میرے ساتھ پڑھیں، اف، اف، اس۔ سین کی آواز اس، اس، اس۔ صاد کی آواز اس، اس، اس۔ موٹا بھی کرنا ہے اس کو اور سیٹی بھی۔ اب تینوں اکٹھے الفاظ کی مشق کرتے ہیں۔ اس میں ثا ہے پہلے والے میں، ثقل، ثقل۔ آگے سین ہے، صوت، صوت۔ آگے پھر سین، درس، درس۔ آگے صاد ہے، صبر، صبر۔ آگے پھر صاد ہے، صوت، صوت۔ تو آپ نے اس کی مشق کرنی ہے۔ چوتھا گروپ ہے ہا اور ہا کی آواز میں فرق۔ ہا کی آواز درمیان حلق سے رگڑ کھا کر نکلتی ہے، جیسے بحر، بحر۔ اور ہا کی آواز ہائے کی طرح ہوتی ہے، جس طرح آدمی ہائے کرتا ہے نا، تو اس طرح ہا کی آواز ہوتی ہے، جیسے شہر، شہر۔ ہا اور ہا کی مشق کرتے ہیں۔ ہا کی آواز اح، اح، اح۔ ہا کی آواز اہ، اہ، اوہ۔ دونوں کی اکٹھے مشق کرتے ہیں۔ حاکم، حمام، ہاجر، شہر۔ آئیے اگلا گروپ، پانچواں گروپ دیکھتے ہیں، سیکنڈ لاسٹ۔ ذال، زا، وا اور ضاد کی آواز میں فرق۔ ذال کی آواز باریک اور نرم ہوتی ہے، جیسے یذکرون، یذکرون۔ اور زا کی آواز باریک اور سیٹی والی ہوتی ہے، جیسے عزم، عزم، عزم۔ تیسرا حرف ہے وا۔ وا کی آواز موٹی اور نرم ہوتی ہے، جیسے یظلمون، یظلمون۔
اور چوتھا حرف ہے ہمارے پاس ضاد. عموماً لوگ جو ہے ضاد میں بڑی غلطی کر جاتے ہیں، تو اس کو آپ نے ذرا توجہ کے ساتھ سننا ہے اور سیکھنا ہے. سو اس کی آواز بہت موٹی اور جماؤ سے نکلتی ہے، جیسے یضربون، یضربون، اس پہ قلقلہ نہیں ہونا چاہیے. یضربون. اب ان چاروں کی آواز کی مشق کرتے ہیں. ذال، زا، و اور ضاد، اس کی آواز کی مشق کرتے ہیں. ذال کی آواز سب سے پہلے از، از، از. آگے زا کی آواز از، سیٹی، از، از. آگے و کی آواز او، از، از. پھر ضاد کی آواز او، از، از. اب ان چاروں کی ہم مشق کر لیتے ہیں. اکٹھے الفاظ ہیں نیچے، ان کو دیکھیں ذرا. ذالک، آگے زا ہے. زیتون، پھر ضا رہا ہے. ظالم، پھر ضاد ہے. ضرب، ضرب. ٹھیک ہے، تو اس کی آپ نے اچھے طریقے سے مشق کرنی ہے بار بار اس کو سننے کے بعد. آگے چھٹا اور آخری گروپ ہے ہمارے پاس، اس میں قوف اور کاف کی آوازیں ہیں. قوف اور کاف کی آواز میں فرق، اکثر لوگ اس میں کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں کہ قوف کون سا ہے اور کاف کون سا ہے. تو قوف اگر ہم انگلش میں لکھیں تو کیو سے ریپریزنٹ ہوگا، اور کاف جو ہے یہ کے سے ہوگا. تو قوف کی آواز موٹی اور جھٹکے والی ہوتی ہے، جیسے الفلق، الفلق. اور کاف کی آواز باریک اور بغیر جھٹکے کی ہوتی ہے، جیسے یکفرون، یکفرون. آئیے قاف اور کاف کی آواز کی مشق کرتے ہیں. قاف کی آواز اق، اق، اق. اور کاف کی آواز اک، اک، اک. آگے قاف اور کاف، ان کے جو الفاظ بنتے ہیں ان کو دیکھتے ہیں. قمر، قبل، وقف. نیچے کاف. کفر، ترک، بکرۃ. اب ان کو اکٹھے پڑھنے کی مشق کرتے ہیں. قلب، کلب، قل، کل. یہ تھا ملتی جلتی آوازوں پر مشتمل ہماری ویڈیو. تو آپ اس کو بار بار دیکھیں، مشق کریں. انشاءاللہ اگر ہم یہ پڑھنا سیکھ گئے تو ہماری 70% جو غلطیاں ہوتی ہیں قرآن پاک پڑھنے میں، عموماً ہم الفاظ کو بدل دیتے ہیں، حروف کو بدل دیتے ہیں، جس سے ترجمے میں بھی بہت بڑا فرق پڑتا ہے اور ترجمے میں بھی بہت بڑی چینجنگ آ جاتی ہے. اور ہو سکتا ہے کہ ہمیں بجائے ثواب کے، کیونکہ لفظی بدل گیا تو وہ نہ ہو کہ کہیں گناہ مل جائے. تو اس لحاظ سے یہ سبق بڑی اہمیت کا حامل ہے. اس کو بار بار سنیں اور اس کو یاد کریں، اور ہماری اگلی ویڈیو جو ہے انشاءاللہ اس کا انتظار کریں. ہماری اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم جوائنٹ حروف جو ہیں، جو ملتے جلتے، یعنی کہ حروفوں کی جو مختلف شکلیں ہیں حروف کی، جب وہ ملتے ہیں تو اس پر ہوگا انشاءاللہ. نورانی قاعدے کا دوسرا سبق ہوگا ہمارا. تو اسی کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.